الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کائنات کے سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ با اخلاق انسان ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو ہر طرح کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام کے نکاح کے اندر جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سارے خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان کے فضائل اور ان کے مناقب زمانے کی دوسری عورتوں سے جدا اور الگ ہیں۔ اب علیہ السلام کی کئی بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہتی اور لاڈلی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج مطہرات سے بھی پیار و محبت کیا کرتے تھے، ان سے بھی دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو پیار و محبت آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کی بھی خصوصیات اور ان کے فضائل دیگر ازواج مطہرات پر بڑھی ہوئی تھی۔ بہت سارے فضائل ایسے تھے جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات جو دوسرے اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں ان سے آگے بڑھی ہوئی تھی۔ ان میں سے خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ازواج مطہرات سے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا ہے وہ سب کی سب سجیبہ تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کی سب پہلے دوسروں کے نکاح میں تھی، یا تو ان کے شوہر نے ان کو طلاق دی یا پھر انتقال فرما گئے ان کے شوہر، اور بعد میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا وہ ایک اکیلی عورت ہے جو آپ علیہ السلام کے نکاح سے پہلے کسی کے نکاح میں نہیں تھی، آپ کنواری تھی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح سے اور بھی خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ اس غزوے کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنی خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن کریم کے اندر تقریباً 2 رکوع اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ زندگی کے لیے، طہارت والی زندگی کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوے کے اندر تشریف لے گئے۔ اس غزوے کا نام غزوہ بنی المصطلق ہے، جس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سن 5 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو جب اللہ کے نبی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، رات کے وقت مدینہ سے باہر قیام پذیر ہوئے، پڑاؤ ڈالا آپ نے، اور لوگوں کو حکم دیا کچھ دیر کے بعد کہ جس کو اپنی ضروریات سے فارغ ہونا ہے وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں گے۔ اب سب لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے رہے۔ جب سب لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے تو قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا، روانگی کا حکم دیا۔ اب اسی درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ اعلان کرایا تھا کہ جس کو اپنی ضروریات سے فارغ ہونا ہو وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے تھوڑی دور کو چلی گئی۔ جب وہ ضروریات بشریہ سے فارغ ہو گئی تو واپس جب لوٹ رہی تھی، گلے میں ایک ہار پہن رہی تھی، وہ ٹوٹ کر کے نیچے گر گیا۔ اب جب وہ نیچے گر گیا اس کی تلاش و جستجو میں کافی وقت لگ گیا، تلاش کرتی رہی، ڈھونڈتی رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔
اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار ہوتی تھی، اس اونٹ پر سوار ہونے سے پہلے ایک چیز کے اندر آپ کو بٹھایا جاتا تھا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے اس چیز کا نام ہودج ہے، ایک ڈولی کی قسم کی ہوا کرتی تھی، اس کو پھر اونٹ کے اوپر رکھ کر کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کرتے تھے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا ہار ڈھونڈنے میں جستجو ہے، اپنا ہار ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، ادھر اللہ کے نبی نے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو جو لوگ اس بات کے اوپر مامور تھے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ہودج میں آپ بیٹھا کرتی تھی اور اس کے چاروں طرف پردے لٹکے ہوا کرتے تھے، اس کو اٹھا کر کے جب اونٹ کے اوپر رکھا تو انہوں نے اٹھا کر کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا، لیکن آپ اس ہودج میں بیٹھی ہوئی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ رہی، ان لوگوں کو اس لیے معلوم نہیں ہوا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پتلی دبلی تھی اور کم سن عمر تھی، آپ کی عمر بھی کم تھی اور آپ پتلی دبلی تھی، اس لیے اٹھانے والوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس میں اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور روانہ ہو گئے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہار کو ڈھونڈتی ہوئی تلاش کر لینے کے بعد جب اس مقام پر پہنچی جہاں پر قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، تو جا کر کے دیکھا کہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئی چادر اوڑھ کر کے، اس ارادے سے کہ اگر میں یہاں سے قافلے کے پیچھے جاؤں گی، قافلہ نہ جانے کس سمت چلا گیا ہوگا، کس جانب چلا گیا ہوگا، اگر میں اس کے پیچھے جاؤں گی تو ہو سکے میں اس کو معلوم نہ کر سکوں، اس کو تلاش نہ کر سکوں، اور اللہ کے نبی میری تلاش میں کسی آدمی کو بھیجے یا خود آئے اور پھر مجھے اپنی جگہ پر جہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ نہ پا سکے، پھر اور بھی زیادہ پریشانی کھڑا ہونے کا امکان ہے۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کر کے وہیں پہ بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان ہے، ان کو اس چیز کے اوپر مامور کر رکھا تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں گے، جب قافلہ روانگی کا رخ اختیار کر چکا ہوگا، جب قافلہ وہاں سے نکل چکا ہوگا تو وہ صحابی پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ قافلے کی جو چیز نیچے گر جائے اور وہ پیچھے رہ جائے، تاکہ وہ آدمی اس کو اٹھا کر کے قافلے تک پہنچا دے۔ اب رات کا وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر اوڑھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو نیند آ گئی اور آپ وہیں پہ چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئی۔ اب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے، بڑی پاکیزہ زندگی ہے ان کی، جب انہوں نے دیکھا آگر کے کہ چادر اوڑھے ہوئے کوئی لیٹا ہوا ہے، آگر کے دیکھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پہچان گئے، اور جب ان کو دیکھا تو فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے جو کسی دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اس وقت پڑھیں گے جب کہ کسی کا انتقال ہو گیا، یہ انتقال کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ انتقال بھی چونکہ ایک ایسی چیز ہے انسان کو اس سے صدمہ پہنچتا ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان کو صدمہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جایا کرتا تھا تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال جب ان صحابی نے یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ گئی، آپ بیٹھ گئی تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ آگے کر دیا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی۔ پھر حضرت صفوان نے اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور پاپیادہ چلنے شروع ہو گئے، پیدل چلنے شروع ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ کو لے کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح سے دیگر انبیاء کے بہت سارے منافق
جس طرح سے دیگر انبیاء کے بہت سارے لوگ مخالف ہوا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی مخالف تھے۔ انہی مخالفوں میں سے ایک سب سے بڑا منافق، سب سے بڑا مخالف عبداللہ ابن ابی۔ اب اس کو موقع ہاتھ لگ گیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کا۔ موقع کیا ہاتھ لگ گیا؟ موقع یہ ہاتھ لگ گیا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان باندھنا شروع کر دیا، الزام لگانا شروع کر دیا۔ الزام غلط کاری کا لگایا کہ عائشہ نے تو صفوان کے ساتھ میں غلط کاری کی ہے۔ اب اس بات سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا صدمہ اور تکلیف پہنچی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا کہنے ان کی زندگی کا، تو کیسی پاکیزہ اور مقدس زندگی گزاری انہوں نے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مقام پر تشریف لے آئی تو کہتے ہیں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف، آپ کو بیماری لاحق ہوئی، آپ کو ابھی تک اس واقعے کی کوئی خبر نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے 1 مہینہ گزر جاتا ہے۔ واقعہ بہت لمبا چوڑا، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ 1 مہینہ گزر جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مستح کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی ہے۔ ام مستح جو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، وہ چادر تھوڑی لمبی سی اوڑھ رہی تھی، اس چادر میں ان کا پاؤں الجھا اور فوراً نیچے گر گئی، تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ایک ایسے صحابی کو بد دعا دے رہی ہے جو میدان بدر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شامل رہا، آپ اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ تو حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹی، اے عائشہ، تجھے معلوم نہیں ہے وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اما عائشہ نے کہا کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ام مستح نے بتایا کہ وہ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ جس وقت آپ غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہو رہی تھی اور رات کو پیچھے رہ گئی تھی حضرت صفوان کے ساتھ میں، آپ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس واپس تشریف لائی، تو لوگ آپ کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ اب یہ بات سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رنج ہوا، صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی بیماری کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، آپ کے بدن کے اوپر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، آپ کو سردی حد سے زیادہ لگنے لگی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے نہیں گئی، وہیں سے واپس لوٹ آئی اپنے مقام پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کے معلوم کرتے ہیں طبیعت کیسی ہے کیسی نہیں، اور معلوم کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیر و عافیت معلوم کی، آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت چاہی، اللہ کے نبی میں اپنا گھر جانا چاہتی ہوں، میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، اپنے امی ابو کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے گھر پہ پہنچتی ہے، جا کر کے اپنی والدہ سے معلوم کرتی ہے، امی جان، لوگ اس طرح کی باتیں اڑا رہے ہیں، کیا یہ واقعہ، کیا یہ بات سچ ہے؟ لوگ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، جو عورت اونچے درجے پر ہوتی ہے، جو بھی انسان اونچے درجے پر ہوتا ہے، لوگ اس کو اس درجے سے نیچے گرانے کی کوششیں کیا کرتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ اپنے والد سے معلوم کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابو جان، کیا اس طرح کی باتیں میرے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے، یہ حقیقت ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے بھی یہ بات سمجھائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ نے بھی یقین کر لیا ان باتوں کے اوپر، اور اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، میرے بارے میں ایسی گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے بھی مجھے کوئی خبر نہیں دی۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی زیادہ بیمار ہو جاتی ہے، واپس آتی ہے اپنے شوہر کے مقام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو صحابی سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ سے اور اسی طرح سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حضرت زید نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی خلاف شریعت کوئی بات نہیں دیکھی ہے، ان کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے، ان سے اس چیز کا یہ کام ہو جانا، ان سے اس چیز کا صدور ہو جانا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ آپ باندی سے معلوم کر لیجئے ان کی زندگی کے بارے میں۔ یہ بات بھی کہی کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسری عورتیں متعین ہیں، دوسری عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں آپ۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ مشورہ ہو رہا تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی واپس آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ بھی آ جاتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہے۔ آخر رونے کی وجہ ہے، لوگ اتنا بڑا الزام اور اتنی بڑی تہمت لگا رہے تھے آپ کے اوپر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے عائشہ، اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کر لیجیے، اللہ کو گناہ کو معاف کر دیں گے، آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اور اگر آپ بری ہیں تو اللہ آپ کو بری کر دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رو رہی تھی فوراً خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی، اور بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہی تھے، فوراً آپ کے اوپر وحی کے آثار نما ہوئے، ظاہر ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہے، تمام آپ کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ گیا ہے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی ہے، حضرت ابو بکر اور ان کی والدہ کہتی ہے کہ جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی ہم ڈر رہے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے تو کانپا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے تو ان کے اطمینان کو دیکھ کر کے ہمیں سکون ملا کرتا تھا، بیٹی کے اطمینان کو دیکھ کر کے۔ اور اللہ کے نبی کو جب دیکھا کرتے تھے تو ڈر ہوا کرتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کے خلاف وحی نازل ہو جائے۔ چنانچہ جب وحی نازل ہو چکی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکراتے ہوئے اٹھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ نے آپ کی براءت ظاہر کر دی ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں اتار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے، ایسے لوگوں کو دھمکایا ہے جنہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت اور الزام لگایا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے والد ابو بکر اور آپ کی والدہ نے کہا کہ اٹھو اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آج کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں اس خالق و مالک کا شکر ادا کروں گی جس نے میری براءت کو ظاہر کیا ہے اور قرآن کریم کی یہ آیات نازل کی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عورت ہے، وہ پاکیزہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کر دیا۔ اما عائشہ کہتی ہے
کہ مجھے اتنا اطمینان اور سکون ضرور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو خواب کے ذریعے سے میری براعت کے بارے میں بات بیان کر دیں گے، میرا واقعہ جو ہے مکمل کھول کر کے بیان کر دیں گے۔ لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر آیات کریمہ کو نازل کر دیں گے اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے لوگ ان کو تلاوت کرتے رہیں گے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اتنی اونچی ہستی ہے، یہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور بالخصوص عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے لیے، جو اللہ کی بندی اپنے اللہ کے لیے زندگی گزارتی ہے، دنیا ان کے بارے میں چاہے کچھ بھی کہتی رہے، انہوں نے اگر غلط کام نہیں کیا ہے تو اللہ کے یہاں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ ہمیں بس ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت لے کر کے آئے وہ شریعت کامل و مکمل ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی نقص نہیں ہے۔ شریعت کے اندر تمام چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت والجلال نے بیان کر دیا ہے۔ تو اس لیے چاہیے ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زندگی سے سبق حاصل کریں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔